ایک واقعہ مجھے ایک صاحب نے سنایا مصر کا، وہ بھی ایک بڑے استاد ہیں وہاں پر، کہ جب طلبہ فارغ ہو رہے تھے، عالم دین بن رہے تھے، تو اساتذہ آخری سبق ان کو پڑھا رہے تھے اور نصیحت کر رہے تھے۔ استاد نے بہت ساری نصیحتیں کی، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی کی کہ بھائی دیکھو، تم عالم بن کر جا رہے ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہیں مسجد ملے یا مدرسہ ملے یا اسکول ملے تم وہیں پڑھاؤ، ایسا بھی ضروری نہیں ہے۔ ایک عام بات، جیسے سب بچے بیٹھے ہوئے ہیں، استاد سمجھا رہے ہیں، بھائی اچھی بات یہ ہے کہ جو کام آپ کے والد کرتے ہیں وہی کام آپ بھی کرو جا کے۔ آپ کے والد کھیتی باڑی کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں، تو تم بھی زراعت کر لو، اور اگر آپ کے والد جو ہیں ٹیلر ہیں تو تم بھی ٹیلرنگ کر لو، دکان چلا رہے ہیں تو دکان چلا لو، جو کام آپ کے والد کر رہے ہیں وہی آپ بھی کرو، والد کے کام میں ہاتھ بٹاؤ۔ ایک عام بات حضرت نے فرمائی سبق کے دوران۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بھئی چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو، جو کام تمہارے والد کرے وہ کرتے رہو، ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ جو جائز کام آپ کے والدین کر رہے ہیں وہ آپ بھی کر لو۔ اب ان میں سے ایک طالب علم ذرا تھوڑا سا دماغ کا سوچ جو تھی وہ کم تھی، مجذوب ٹائپ کا آدمی تھا، فارغ ہو کر مدرسے سے گھر آیا، والدہ سے ملاقات کی، والد کا بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا، تو والدہ سے پوچھا کہ ابا جی کیا کرتے تھے؟ والدہ نے ادھر ادھر کی بات کر کے وہ بات ختم کر دی اور بتایا نہیں۔ پھر اس کا اصرار ہوا کہ نہیں بتاؤ اماں جی، ابا جی کیا کام کرتے تھے؟ انہوں نے پھر ٹال دیا۔ اب 2 دن کے بعد پھر زیادہ اصرار کیا کہ آج تو بتانا پڑے گا آپ کو، تو ماں نے بتایا کہ بھائی کسی سے مت بتانا، تمہارے ابا جو تھے وہ چوری کرتے تھے، انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا اماں جی کو کہ اماں جی میں بھی یہی کام کروں گا۔ ماں نے کہا بیٹے میں نے تمہیں عالم بنایا، تمہیں پڑھایا لکھایا، حافظ قرآن بنایا، اور اب تم جو ہے ایسا برا کام کرو گے، جانتے بوجھتے کہ یہ کام حرام ہے، ناجائز ہے، چوری کرنا کہ جو ہے سزا ہے وہ کہ جو آدمی چوری کرتا ہے تو چوری کرنے کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، اور تم وہی کام کرنے کے لیے نکلے ہو۔ لڑکے نے کہا دیکھو اماں جی، میرے استاد نے یہ کہا ہے کہ جو کام تمہارے والد صاحب کرتے تھے وہی تم بھی کرنا، لہذا میں وہی کام کروں گا، دوسرا کوئی کام میں نہیں کرتا۔ اب ماں نے بہت سمجھایا، لیکن مولوی کو سمجھائے کون، اس کے بعد تو علم ہے، لیکن سیدھا آدمی تھا، اس لیے رات کو اٹھا اور دعا کی کہ اللہ میں چوری کرنے جا رہا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ چوری کرنے کے لیے دعا کرنا یہ بھی غلط، لیکن آدمی دل میں بیٹھ گئی کہ جو بات والد کرتے ہیں جو کام وہی تم بھی کرو۔ اب یہ دعا کر کے باہر نکلے تو ایک دوسرے محلے میں گئے تو ایک مکان دیکھا، کہا کہ تمہیں بہت کمزور سا مکان ہے، اس کے مالک بھی جو ہے غریب سے ہی ہے، تو یہاں سے کچھ چرائیں گے تو ان کو بڑا نقصان ہو جائے گا، چلو آگے چلتے ہیں۔ اب آگے چلے تو وہ بھی مکان کچھ اچھا نظر نہیں آیا، کہا کہ یہ بھی کچھ غریب سے لوگ لگتے ہیں، اگر یہاں سے کچھ چرا لیا تو ان کو تکلیف ہو، یہ بھی دل میں آ رہا ہے کہ بھئی ان کو تکلیف نہ ہو۔ اب آگے چلے تو کہا کہ ہاں یہ مکان تو بہت اچھا ہے، شاندار مکان ہے اور مالدار لگ رہے ہیں، اگر ان کے یہاں سے چوری کر لیں گے تو ان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بھائی 10-5 ہزار روپے اٹھا بھی لیے، 10-5 لاکھ تو کیا فرق پڑے گا۔ لہذا بڑی مشکل سے یہ ادھر سے ادھر سے ہوتے ہوئے دیوار پر چڑھے اور چھت سے جو ہے وہ زینے اندر کا جو سیڑھیاں تھی اس سے نیچے اترے اور گھر کے آنگن میں آ گئے، بڑی شاندار بلڈنگ حویلی کی طرح، بہت اچھا لگا۔ تو پہلے جو ہے صلاۃ الشکر ادا کی کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے راستہ دے دیا، وضو تو تھا ہی، وہاں مصلح دے کر کہاں رکھا ہوا ہے تو مصلح بچھایا اور نماز پڑھ لی کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ گھر میں آنے میں کامیابی ملی۔ اور اس کے بعد بڑا حال تھا، اس میں تجوری رکھی ہوئی تھی، تو انہوں نے تلاش کی تو دیکھا تکیے کے نیچے چابیاں رکھی ہوئی ہیں تجوری کی، انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وہ تجوری کھول لی۔ اب تجوری کھل گئی، اب اس میں دیکھا تجوری تو چھوٹی تو تھی نہیں، بہت بڑی تجوری تھی، اس میں جو ہے بڑے بڑے ٹرے رکھے ہوئے ہیں، ان میں جو ہے نوٹ بھرے ہوئے ہیں۔ کہا کہ ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی، آج پہلا دن ہے، پہلے ہی دن میں اتنے سارے نوٹ مل گئے، بہت اچھا ہوا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس طرح لے جانا تو صحیح نہیں ہے، اس مال کی زکات بھی نکالنی چاہیے، کیونکہ پڑھے لکھے آدمی تھے، مولانا تھے، تو سوچا کہ ایسے لے جانا صحیح نہیں ہے، اس کی زکات نکالنی ضروری ہے۔ اتفاق سے وہی کھاتا جو جس میں حساب لکھتے ہیں، رجسٹر بھی وہی رکھے ہوئے تھے ایک ٹرے میں، تو ان کو اٹھایا، حساب میں بڑے ماہر یہ، بہت ماہر، تو انہوں نے پورا حساب دیکھا اور سارے نوٹ گنے، سب پیسے گننے کے بعد انہوں نے حساب لگایا کہ 3 سال کی زکات مالک نے ادا نہیں کی۔ 3 سال کی زکات
3 سال، لہذا ان پیسوں میں سے پہلے 3 سال کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ تو انہوں نے جو ہے حساب لگایا، پہلے کاغذ پر حساب لگا کر 1 سال کی زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے، یہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک الگ کر دی، پھر دوسرے سال کی الگ کی، پھر تیسرے سال کی الگ کری۔ اب یہ پیسے گنتے گنتے، چونکہ تھوڑے پیسے تو تھے نہیں، صبح ہو گئی، آذان کی آواز جب آئی تو انہوں نے کہا کہ پیسے کا کام تو بعد میں بھی کر لیں گے، پہلے نماز ادا کر لی جائے تو اچھا ہے۔ اب انہوں نے اپنا مصلی بچھایا اور وہ سب تجوری کھلی پڑی ہے، پیسے نوٹ بکھرے پڑے ہیں اور کاغذ بھی جو ہے وہاں پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے جو ہے اپنا مصلی بچھایا اور صبح کی نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ اتنے میں گھر والوں کی آنکھ کھل گئی، وہ آئے تو دیکھا یہ کیا بھائی، ہاتھ کھلا ہوا ہے، تجوری کھلی ہوئی ہے، سارا مال جو ہے باہر رکھا ہوا ہے، جی زیور بھی رکھا ہوا ہے، پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں، اور صاحب ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، بڑے دیکھنے میں اللہ والے لگ رہے ہیں، جبہ شرعی ہے، پگڑی ہے، ٹوپی ہے، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کیا معاملہ۔ اب چور اگر ہوتا تو وہ نماز تھوڑا ہی پڑھتا، خیر یہ بیٹھے رہے۔ جب انہوں نے نماز پڑھ لی، پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، کہ میرا نام فلاں ہے، آپ کیوں آئے ہیں یہاں پر، کہا کہ چوری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے کہ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہے، کہ نہیں الحمدللہ دماغ خراب نہیں ہے، کیونکہ میرے والد صاحب یہی پیشہ کیا کرتے تھے، اس لیے میں بھی یہی پیشہ کر رہا ہوں۔ کہ اچھا، بہت اچھی بات ہے۔ اب ان کو بڑا تعجب ہوا مالک مکان کو کہ بھئی یہ آدمی، یہ چور کیسا ہے، دیکھنے میں بھی بڑا شریف، گھبراہٹ کچھ نہیں۔ بھئی چور تو گھبراتا ہے نا، اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، تو کچھ نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہنے بھی لگے مالک مکان کو کہ مجھے صبح میں چائے پینے کی عادت ہے، اگر آپ چائے پلوا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تو مالک مکان کہنے کہ بھئی عجیب چور ہے، چوری بھی کر رہے ہیں اور بھئی پیسے بھی لے رہے ہیں اور چائے پی رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ کے لیے چائے بنواتے ہیں۔ اب اس خیال سے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھاگ جائے، تو وہیں بیٹھے رہے، زور سے کہا گھر والوں کو بھائی چائے بنوا کر لاؤ۔ چائے بنا کر لے آئے، بڑے آرام سے چائے پی۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ جو حساب لگا رہے ہیں، یہ کیا حساب لگایا؟ مالک مکان نے پوچھا چور سے کہ حساب کیا لگایا ہے؟ تو چور نے کہا یہ صاحب حساب یہ لگایا ہے کہ آپ کے پاس جو پیسہ ہے اور زیور ہے، اس کا آپ نے 3 سال سے اس کی زکوٰۃ نہیں دی۔ مالک کو بڑا تعجب ہوا کہ واقعی ہم نے 3 سال سے زکوٰۃ نہیں دی، لیکن ان کو پتہ کیسے لگا؟ تو پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے پتہ لگا کہ ہم نے 3 سال زکوٰۃ نہیں دی؟ کہا کہ آپ کا جو بہی کھاتا ہے یہاں جو رکھا ہوا ہے، اٹینڈنس جو رجسٹر ہے آپ کا حساب کتاب کا، اس میں کہیں بھی زکوٰۃ نہیں ہے لکھی ہوئی، لہذا 3 سال کے زکوٰۃ کے پیسے میں نے الگ کر دیے، اور اب یہ بالکل پاک مال آپ کا ہے، تو اس پہ سے مجھے لینے کا خیال ہے کہ اسی میں سے میں لے جاؤں گا۔ تو مالک مکان نے کہا کہ اب کیسے لے جاؤ گے؟ اب تو میں جاگ گیا ہوں، بھائی اگر ہم جو ہے جاگے ہوئے نہ ہوتے تو پھر تو آپ لے جاتے، اور اب ہمارے سامنے تم کیسے لے جاؤ؟ کہا کہ صاحب دیکھو میں نے تو بہت محنت کی ہے، ساری رات لگائی ہے اس میں، اور میں نے آپ کا حساب بھی چھانٹا ہے، اور حساب چھانٹ کر جو ہے آپ کی زکوٰۃ بھی الگ کر دی، اب تو مجھے کچھ تو ملنا ہی چاہیے۔ بہرحال مالک مکان سوچنے لگا کہ یہ آدمی کچھ زیادہ ہی شریف ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم سچ بتاؤ اس سے پہلے کیا کرتے؟ چور نے کہا کہ میں تو پڑھتا تھا مدرسے میں، اور وہاں ہمارے استاد صاحب نے، حضرت نے یہ بات بتائی کہ اپنے والد کا جو کام ہے وہی کرنا، اور زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا، سچ ہی بولنا۔ لہٰذا میرے گھر والوں نے سب نے منع کیا، بھائی یہ کام اچھا نہیں ہے، ان کا تو انتقال ہو چکا ہے بہت پہلے، اور میری والدہ بھی منع کر رہی تھی، لیکن میں اس خیال سے کہ کام تو زندگی میں کچھ کرنا ہی ہے، تو اس لہٰذا میں اس کام کو کرنے کے لیے آج پہلی بار نکلا ہوں۔ تو مالک مکان کو بڑا تعجب ہوا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں اصل میں یہ آدمی سیدھا ہے اور اس کو چوری کرنا نہیں آتا، حساب و کتاب میں بڑا ماہر ہے۔ بغیر پوچھے اس نے 3 سال کا ہمارا حساب نکال دیا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دی۔ تو اندر گئے اور بیوی سے کہا کہ عجیب و غریب چور آیا ہے، ایسا چور ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ جو اتنے بے خطر ہو کر، بے نڈر ہو کر چوری کر رہا ہے، اور حساب و کتاب میں اتنا پکا ہے کہ بڑے بڑے منیم اور بڑے منشی جی مینیجر لوگ جو ہے اتنے بھی پکے نہیں ہوتے جتنا یہ آدمی پکا ہے۔ تو بیوی سے کہنے لگے کہ آدمی شریف لگتا ہے اور مولوی بھی ہے، اور چوری جو کر رہا ہے یہ اپنے مجبوری میں کر رہا ہے، لاؤ اس کو ہم اپنی بیٹی ہی دے دیں، کوئی بیٹا تو ہمارے گھر میں کوئی ہے نہیں۔ بیوی نے کہا جی چور کے ہاتھ میں بیٹی دو گے تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس آدمی کے چہرے سے لگتا ہے کہ یہ جو ہے چور نہیں ہے، یہ عالم ہے، مگر یہ بہت سیدھا بھی ہے اور سچا بھی ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ سچا ہے، اگر چور ہوتا تو وہ کبھی نہ کہتا کہ جی میں چوری کرنے آیا ہوں۔ لہذا بیوی تیار ہو گئی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اب کیا کر سکتے ہیں، جب آپ ارادہ کر ہی لیا آپ نے
بیٹی دینے کا، تو چلو ان سے نکاح پڑھا لو۔ اب ان کو اپنے ساتھ مسجد میں لائے، امام صاحب سے کہا کہ جی ہماری بیٹی کا نکاح پڑھا دو۔ نکاح پڑھا دیا، گھر لے کر آ گئے، کہا کہ بھئی آپ کے گھر میں کون ہے؟ اب کون؟ کہ جی بس میری بوڑھی ماں ہے۔ کہا کہ ان کو بھی یہیں لے آؤ، وہ بھی یہیں رہ جائیں گی ہمارے ساتھ ہی، اور بھئی آج سے آپ ہمارے داماد اور بیٹے سب کچھ آپ ہی ہیں۔ تو قرآن کریم کی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔